الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واصحابک اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد ان وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک سیدی یا نبی اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا دے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد واجب التعظیم برادر عزیز حضرت علامہ مولانا ابو ذیشان محمد طاہر رضوی صاحب ڈاکٹر غلام مرتضی کیف القادری صاحب علماء کرام معزز حاضرین اللہ تبارک تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خدا کرے ہماری زبانیں جب کھلے تو ذکر مصطفیٰ ہو بلکہ اس طرح ہی کہہ دیتے ہیں کہ عام طور پہ ایک شعر ہے جو بالکل ٹھیک ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے اللہ کرے اسی طرح ہماری زندگی کے دن گزرے اور خدا کرے کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ جب ہم ذکر مصطفیٰ سے غافل ہو جائیں جو دم غافل سو دم غافل یہ تو اہل تصوف کی بات ہے تو حاضرین کرام میرے ذہن میں کچھ چیزیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں سفر میں تھا پھر کچھ پروگرام بھی تھے تو بہرحال آپ حضرات کا ذوق اور محبت اور مسجد بڑی پرانے سٹائل کی دیکھ کر نا مجھے مسجد قبلتین یاد ہے قبلتین مسجد ہے مدینہ شریف میں اب تو خیر بہرحال بڑی خوبصورت بن گئی ہے شروع میں جب ہم سن 1987 میں حاضر ہوئے تھے نا تو جب میں آیا تو بس میرا تصور وہی چلا گیا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مسجد قبلتین میں حاضر ہوا کوئی اتفاق کی بات ہے تصور کی بات ہے تو پھر میرا خیال ہے میں نے کہا صرف مسجد قبلتین چلے نہیں جاتے بلکہ سب کو لے کے ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں مسجد قبلتین اور میں نے اسی مطابقت سے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ میں مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے نہ امیرہ دی گل ہے تے نہ غریبہ دی گل ہے مدینے نو جانا یہ نصیبہ دی گل ہے
12 علی سال انشاءاللہ عزیز ہم نے روزے رکھنے ہیں مدینہ شریف میں. آمین تو کہہ دو. افطاری بھی وہی کرنی ہے, سحری بھی وہی کرنی ہے. تو آئیے ذرا چلتے ہیں. مشرق, مغرب, شمال اور جنوب, یہ 4 سمتیں ہیں. تو اب ذرا چلتے ہیں ذرا مشرق سے مغرب کی طرف. مسجد نبوی شریف کے مشرقی جانب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر محلہ بنو سلمہ میں مسجد قبلتین واقع ہے. اور آپ پہلے تو علماء سے پوچھئے کہ لفظ قبلتین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے, واحد نہیں ہے. قبلہ واحد نہیں, لفظ قبلہ جو ہے یہ واحد ہے. اور اگر اس کو تثنیہ بنایا جائے تو کیا ہوگا؟ قبلہ تین. تو یہ 2 قبلے, یعنی 1 قبلہ 2 قبلے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مسجد شریف کو تو 1 قبلہ ہے, محراب شریف ایک ہی ہے. تو وہ دنیا میں انوکھڑی مسجد ہے پوری روئے زمین پر. پوری روئے زمین پر آپ جہاں بھی دیکھیں گے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین. 2 قبلوں والی مسجد پوری روئے پر آپ ایک نام مسجد قبلتین. تو بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا شان نزول دوسرے سپارے میں سورۃ بقرہ میں ہے, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. مولانا محمد طاہر رضوی صاحب آپ کو دکھائیں گے. وہ مسجد قبلتین اس لیے ہے کہ سرکار کریم نے اس مسجد میں 1 نماز ظہر کی ادا فرمائی. نماز 1 ظہر کی ادا فرمائی. نماز 1 تھی اور قبلے 2 تھے. ایک ہی نماز کے اندر منہ طرف کعبہ شریف کے, ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, تو وہاں آپ نے جو نماز ادا فرمائی ظہر کی, 2 رکعتیں ایک قبلے کی طرف اور 2 رکعتیں دوسرے قبلے کی طرف. اب آپ غور کریں کہ ایک نماز ہے, امام صاحب بھی ایک ہے, پیچھے جو مقتدی حضرات کھڑے ہیں وہ گنتی کے بہرحال کتنے ہیں یہ اللہ اور رسولہ عالم, لیکن نماز بھی ایک, امام صاحب بھی ایک. اسی نماز کے اندر 2 قبلے, 2 رکعت ایک قبلے کی طرف ادا کی گئی اور 2 باقی رکعتیں جو ہے دوسرے قبلے کی طرف ادا کی گئی. اس دن سے لے کر رہتی دنیا تک اس مسجد کا نام پڑ گیا مسجد قبلتین. ٹھیک ہے, تاریخ جو حضرات دیکھ کے آئے نا, جب میں نے مسجد قبلتین کا ذکر کیا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں اور کہہ رہے کہ ہاں ہم نے 2 رکعت نماز وہاں پڑھی ہے. ہمیں مطلب ہے نا وہ لے گیا تھا ویگن والا جو آپ کو زیارت کرواتے ہیں. تو مسجد قبلتین کی زیارت, آئیے ذرا چلتے ہیں. مسجد قبلتین محلہ بنو سلمہ, یہ اس مسجد اس جگہ پر واقع ہے جہاں حضور کے ایک صحابی حضرت بشر بن برآ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا, گھر تھا. وہاں ان کا مکان, یہ مسجد 4 دیواری پوری مسجد, انہی کے گھر اب تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ اسی مقام پر واقع ہے. مسجد نبی سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر سورج جہاں اترتا ہے ٹھیک ہے نا, جب سورج غروب ہوتا ہے نا جس طرف اسی طرف ہے. تو حضور نبی کریم کے صحابی حضرت بشر بن برآ روزانہ آتے تھے سرکار کی بارگاہ میں. امی گھر تھی اور جب آتے تھے تو اماں سے اجازت لے کر آتے تھے, اماں میں سونے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, مجھے اجازت ہے نا. معلوم ہوتا ہے نیکی بھی والدین کی اجازت کے بغیر کرنا چس نہیں آتی. آج کل جوانوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی سیرت پڑھے اور انہیں چاہیے کہ ان کی سیرت کو دیکھیں. نیکی کے کاموں کی طرف بھی جاتے ہوئے والدین سے دعا لے کر جائے تو اللہ مزید برکتیں عطا فرماتا ہے. تو حضرت بشر, ابا جی پہلے فوت ہو گئے کیونکہ والد صاحب جو حضرت بشر کے والد گرامی کا نام ہے برآ, حضرت برآ, تو وہ پہلے فوت ہو گئے. تو ابھی والدہ, تو والدہ کی خدمت میں حضور کی بارگاہ میں آتے ہوئے اجازت مانگتے ہیں, اماں مجھے اجازت دو میں سونے کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا ذرا بیٹھ, میں نے بھی کوئی بات تیرے ساتھ کرنی ہے. جی ابا حضور. سونے کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا تو عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کی بوڑھی نکرانی, حضور آپ کے دروازے کی بوڑھی
نکرانی اب آنے کی نہیں ہے، آنکھیں جواب دیتی جا رہی ہیں، حضور چلنے سے عاجز ہوں، بڑھاپے کا عالم ہے، پتہ نہیں کتنے دن باقی زندگی کیا ہے، مہربانی فرمائیں۔ میرا پیارا بیٹا جب حضور کی بارگاہ میں جانا تو میری طرف سے عرض کرنا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ میری طرف سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنا، دعوت پیش کرنا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے، زندگی کے دنوں کا پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، حضور کرم نوازی فرمائے، غریب کے ویڑے میں تشریف لائے، ضرور جا کر بیٹا عرض کرنا، میری طرف سے دعوت پیش کرنا۔ اللہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں نبی کریم کے صحابی حضرت بشر بن برا نے نماز ادا کی سونے نبی پاک کی ابتدا میں، اور ان علماء سے پوچھئے، آپ کو یہ بتائیں گے، علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ سونے کی عادت تھی، نماز کے بعد مصافحہ بھی فرماتے تھے اور ہر بندے سے پوچھتے تھے، میاں خیریت ہے نا، کہا تیری طبیعت ٹھیک ہے، کوئی کام کوئی میرے لائق، یہ بزرگوں کا بھی طریقہ ہے۔ آپ اللہ والوں کی خدمت میں جائیں، حضور فیض ملت کا طریقہ تھا، آپ نے دیکھا تھا، نماز کے بعد جب کوئی نیا بندہ ملتا نا آگے تو آپ اسے مل کر پوچھتے تھے، بابا خیریت ہے؟ میں ٹھیک ہے، میرے لئے کوئی کام ہے تو بتاؤ، سنتیں پڑھ کر میں وہ سامنے اس کمرے میں بیٹھا ہوں، وہاں آ جانا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ حضور نبی کریم نماز کے بعد ملتے تھے اور پوچھتے تھے، میاں خیریت ہے؟ کوئی کام ہو تو؟ حضرت بشر بن برا نے عرض کیا، حضور میرا کام ہے، سونا میرا کام ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا کام ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری اماں بوڑھی، آپ کی خدمت میں اس نے دعوت عرض کیا ہے، میرے گھر میں تشریف لائے، بوڑھی ہو چکی ہوں، آنکھیں جواب دیتی جا رہی ہیں، جسم بڑھاپے کے عالم میں ہے، پتہ نہیں کس لمحے بلاوا آ جائے، حضور کرم نوازی فرمائے مجھے گھر آ کر اپنا دیدار کروا جائے، اپنی زیارت کا شرف عطا فرما جائے۔ میرے سرکار کریم نے اس بوڑھی نکرانی کی بات سن کر بڑی تسلی کے ساتھ فرمایا، بشر اپنی ماں کو جا کر کہنا میں ضرور آؤں گا، مصروفیت میری بڑی ہے، اللہ کے پیغام آتے ہیں، رب کی مخلوق تک پہنچاتا ہوں، اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہیں سے کہیں جاتا ہوں، اور کبھی مطلب لشکر کہیں روانہ ہو رہا ہے، کبھی لشکر کہیں روانہ ہو رہا ہے، رات دن مصروفیت کے گزر رہے، ضرور آؤں گا، مایوس نہیں ہونا، میں ضرور آؤں گا، بالکل آؤں گا۔ حضرت بشر بن برا یہ پیغام لے کر واپس اماں کی بارگاہ میں پہنچے تو ماں نے سوال کیا، بیٹا میری طرف سے عرض کیا تھا؟ علامہ طاہر صاحب آپ تفسیر کوئی بھی تفسیر اٹھا کر نا یہ آپ ان کو حوالہ بتا، ویسے الحمدللہ عاشقوں کو کبھی حوالے سے غرض نہیں ہوتی، حوالے وہی پوچھتے ہیں جن کا اپنا حوالہ نہیں ہوتا، حوالے وہی پوچھتے ہیں جن کا خود اپنا ہی حوالہ نہیں ہوتا، اتلم بات ازالے کا زمین، جن کا اپنا حوالہ نہیں ہے نا وہ حوالے پوچھتے پھرتے ہیں، اور جن کا حوالہ یار کے ساتھ مضبوط ہے وہ کہتے ہیں آشکارا بدلیل چکار، عاشقوں کو دلیل سے کیا کام ہے، سونے کا نام میرے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو حضرت بشر بن برا جب اپنے گھر گئے، ماں نے پوچھا بیٹا حال سنا، میری بھی کوئی عرض گزاری تھی، میرا بھی کوئی ذکر خیر عرض کیا تھا، عرض کرتے امی جان میں نے آپ کا پیغام، آپ کا سلام، آپ کا دعوت نامہ، آپ کی التجا عرضی پیش کر دی ہے۔ کیا جواب دیا حضور نے؟ حضور نبی کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا، بالکل آؤں گا، کبھی تو کوئی ٹائم نہیں بتایا کہ کب آئیں گے، نہیں بس آپ نے ویسے فرمایا کہ میں آؤں گا۔ تو دوسرے دن پھر حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی اماں مجھے اجازت ہو تو میں مسجد نبی سے سونے کی بارگاہ سے آؤں، تو اماں نے کہا بیٹا میرا بھی پیغام ہے، کہا کیا پیغام ہے؟ تو حضور کی خدمت میں عرض کرنا میری دعوت قبول فرمائے۔ اچھا آج ایک اور بھی اضافہ کرنا ہے، جی اماں کیا؟ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا حضور آج کل میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میں روٹی نہیں پکا سکتی، مگر جب آپ تشریف لائیں گے تو میں اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے بھیج دوں۔ حضور اس وقت بڑھاپے کا عالم ہے،
میں ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، مگر میرا سونا جب آپ آئیں گے اپنے ہاتھ سے ہنڈیاں پکاؤں گی، باقی مہمانوں کا کھانا میری نوہیں تیار کریں گی، میری بہویں تیار کریں گی، میری بیٹیاں تیار کریں گی، سونا میں آپ کا کھانا وضو کر کے اپنے ہاتھ سے تیار کروں گی۔ اور یہ بھی عرض کرنا، آ میں گھر دلدار کنا، سرائکی سمجھ آئے؟ سرائکی سمجھ آئے؟ آ میں گھر، ہمارے سرائکی کے ایک شاعر ہیں، تو اس ماں کا، اس بوڑھی اماں کا انہوں نے درد پیش کیا ہے، اور درد والے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ماں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنا، آ میں گھر، آ میں گھر دلدار کنا، دکھ نیڑے بیتے ونڈوں، آ میں گھر دلدار کنا، دکھ نیڑے بیتے ونڈوں، کر کے غیر اغیار کو کنڈوں، آہک میں نل گنڈوں۔ حضور اس وقت آپ کے دشمن بھی پڑے، مخالف منافق بھی پڑے، صحیح ان کو تیلی لگا، ان کو پرے دفع کر، آ میں گھر دلدار کنا، دکھ نیڑے بیتے ونڈوں، کر کے غیر اغیار کو کنڈوں، آہک میں نل گنڈوں۔ ہے میں عشق تیرا ہوں دیدہ سونا، ہے میں عشق تیرا ہوں دیدہ سونا، ہم جینی سر تے جھنڈوں، میں کو قسم تیری پر درد ونڈے ساؤ، میں تا در در کھیر تے کھنڈوں۔ حضور آپ کا عشق اللہ نے مجھے اس وقت عطا فرمایا تھا جب میں پیدا ہوا، تو یہ میرے بال، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں جھنڈوں، یعنی پہلے بال جو اتارے جاتے ہیں نا، جھنڈ لہاون، یعنی سونا ابھی تو میری جھنڈ بھی نہیں اتری تھی، اللہ نے تیرے عشق کی دولت مجھے عطا فرمائی۔ ہے عشق تیرا، ہے عشق تیرا ہوں دیدہ اس دن کا اوندا ساول، ہم جڑی سر تے جھنڈوں، میں کو قسم تیری۔ حضور مجھے آپ کی قسم ہے، جب آپ آئیں گے میرے دروازے پر، آپ میرے گھر کو شرف عطا فرمائیں گے، آپ کے مبارک قدم ہمارے گریڑے پر پڑیں گے تو منظر کیا ہوگا؟ پھر میٹھا دودھ محلے میں تقسیم کریں گے، لوگ پوچھیں گے کیوں؟ تو ہم کہیں گے کہ سرکار ہمارے گھر تشریف لائے، حضور آئے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضرت بشر بن برا بڑے غور طلب، اور یہ اگر آپ اس سے یاد کر لینا اور اپنے بچوں کو سنائیں، انشاءاللہ ان کے دل میں حضور کی محبت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ حضرت بشر بن برا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، معمول کے مطابق آپ نے حال احوال پوچھا، تو حضرت بشر بن برا نے نہایت ہی آنکھیں جھکاتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتے، حضور میری اماں نے عرض کی ہے کرم نوازی فرمائیں، تشریف لائیں، میرے گھر کو آ کے اپنے قدموں سے آباد کریں۔ حضور میری امی نے کہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ٹکر پکاؤں گی، روٹی پکاؤں گی، آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی، ہنڈیا خود پکاؤں گی، آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ درد دل کی بات تھی، جب حضور کے دربار میں یہ بات پہنچی، سونے نے فرمایا پھر دیر نہیں کرتے، پھر کل نہ آ جائیں تیرے گھر، کل آتے ہیں تیرے گھر؟ جی ہے میرا سونا۔ آپ نے فرمایا کل دوپہر کا لنگر اپنی اماں کو کہے میرے لیے تیار کرے۔ شعبان المعظم کے ابتدائی دن تھے، 2 ہجری کی بات ہے جناب، شعبان اسی مہینے میں 2 ہجری کی بات ہے، یتیم کی اسی مہینے میں یہ سارا واقعہ رونما ہوا، اور جس کا ذکر قرآن کریم کے دوسرے سپارے سورۃ بقرہ کے اندر ہے، اور میں قرآن کی وہ آیت پڑھوں گا تو انشاءاللہ عزیز آپ کو مزید لطف آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا پھر انتظام کرو، کل ہم آ رہے ہیں، کم آ رہے ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بولے کہ آپ کو کہے نا کوئی کہ میاں صاحب آپ کا ویزا لگ گیا ہے اور آپ نے اسی جمعہ کو مدینہ شریف ہونا ہے، اچھا اب آپ اپنے دل
پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنی خوشی ہوگی. آج کی رات سے لے کر جانے والی رات تک رات کو نیندیں اڑ جاتی ہے. مدینہ شریف جانا ہے جی, میں نے مدینہ شریف جانا ہے جی, میں نے جمعے کی رات کو روانہ ہو جانا ہے جی, میں نے جمعہ مدینہ پاک میں جا کے پڑھنا ہے. ارے بھائی, جس کو مدینہ پاک کا ٹکٹ نکل آئے اور اس کو خوشخبری سنا دی جائے, نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو آرام آتا ہے, بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جس کو مدینہ پاک کا بلاوا آ جائے تو وہ اسی دھن میں اس کو ساری نیند آرام سارا قربان ہو جاتا ہے. اور جس کو مدینے والے کا پیغام آ جائے کہ کل تیرے گھر میں ہم آ رہے ہیں. اب آپ ذرا مجھے بتائیں کتنی خوشی ہوگی. حاضرین کرام, حضرت بشر بن برا بس جلدی جلدی مسجد سے نکلے, اپنے گھر کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں جھومر پڑا, خوشی سے جھومنا. حضرت بشر بن برا جھومتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں کسی نے دیکھا بندہ بڑا خوش جا کے جا رہا ہے, جھومتا ہوا جا رہا ہے. وہ پوچھا میاں خیر تو ہے, خیر تے ہے نا آج؟ انہیں کہا تو پتہ نہیں کل ساڑھے گھر نبی پاک نے سونے نکل آنے, سونے نبی پاک نے خرامہ خرامہ ٹہلتے, کبھی تو ہمارے بھی گھر میں بھی آنا, کبھی تو ہمارے گھر میں بھی آنا, خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے سہی کدی تے میرے گھر آؤ. تے جن ویلے دعوت قبول ہوئی ہے, ماں دے کول پہنچے نے تے امی نے دیکھا میرا بیٹا بڑا خوش ہے. پوچھا پتر خیر تے ہے؟ عرض کر دے امی دعوت قبول ہو گئی. سبحان اللہ. حضور نے دعوت قبول فرما لئیے, سرکار نے دعوت قبول فرمائی. بیٹا کب کا دن دیا ہے؟ کب؟ جب نہیں ہے, کل سرکار ہمارے گھر آئیں گے. سبحان اللہ. کل سونے کی آمد ہوگی ہمارے گھر. میرے دوستو, جس وقت سونے کی آمد کا اس بی بی کو پیغام ملا تو اللہ پاک نے ایک انرجی مزید عطا فرما دی. اپنے ہاتھ سے جھوڑ جھاڑ اٹھاتی ہے, صحن صاف کر رہی ہے, کمرہ صاف کر رہی ہے, اور جناب علی پورے انتظام انسرام, پورا دن پوری رات نیند نہیں کی, انتظام کرتے رہے. دوسرے دن حسب وعدہ حضور دوپہر کے ٹائم محلہ بنو سلمہ حضرت بشر بن برآ کے گھر تشریف لے آئے. آپ نے دوپہر کا لنگر تناول فرمایا, کھانا کھایا, صحابہ کرام نے بھی لنگر. اب کھانے کے بعد قیلولہ فرمایا. دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا یہ قیلولہ کہلاتا ہے. یہ میرے آقا کریم کی سنت مبارکہ ہے. دوپہر کو کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے آرام, بھلے 3 4 5 منٹ کے لیے ذرا سو جاؤ. تو اس میں حکمت کے اصول سے علماء سے پوچھئے, حکماء سے پوچھئے, ڈاکٹروں سے, طبیبوں سے پوچھئے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا یہ اپنے جسم کے اندر بہت بڑی انرجی اور بہت بڑی صحت کے لیے مفید ہے. رات کو کھانا چلنا ہے, دن کو کھانا تھوڑی دیر سونا ہے. تو حضور نے قیلولہ فرمایا. قیلولے کے بعد آپ نے فرمایا بشر دل کرتا ہے کہ آج نماز بھی ادھر ہی نہ پڑھ لیں. اب مسجد قبلتین کی بات شروع ہو گئی, ادھر پڑھ لیتے ہیں نماز. حضرت بشر بن برا نے عرض کیا حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا, پھر تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا حضور. اگر نماز نہ پڑھ, پھر حضور اگر اجازت ہو تو ہمارے گھر کے باہر نا ہم نے ایک چھوٹی سی جگہ مختص کی ہوئی ہے جہاں محلے کے لوگ ہم جب مسجد نبی میں نہ آ سکے, کوئی کام کاج کی وجہ سے یہی رہ جائیں, یا کوئی بارش آ جاتی ہے, آندھی آ جاتی ہے, جانا ممکن نہیں ہوتا, تو ہم 2 3 بندے تو سارے, زیادہ بھی تو اللہ پاک کرم کرے گا. حضور ہم وہی نماز ادا کر لیں. اگر اجازت ہو تو سرکار وہی اذان دے دوں اور وہی نماز کا اہتمام ہو جائے. سرکار نے فرمایا پھر تو اور اچھی بات ہے. سبحان اللہ. سونا آپ کے قدم آئیں گے, ہمارا سر جھکے گا. او جا اساڑی سجدہ گا, او جا اساڑی سجدہ گا, جتھا جتھا تیرے قدم. حضور جہاں جہاں آپ نے قدم رکھے عاشقوں کے وہاں سر جھکتے جاتے ہیں. او جائے ساڑی سجدہ گا, جے جاؤ تیرے قدم. میرے سرکار نے جب حکم کیا, حضرت بشر بن برآ نے اذان دی. آپ ذرا تاریخ اٹھائیں, مدینہ منورہ کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب سرکار تشریف لائے اسی محلہ بنو سلمہ میں یہودیوں کی آبادی زیادہ تھی, مسلمان گنتی کے تھے. جب اذان بلند ہوئی کسی یہودی نے دیکھا, خیر ہے
انہوں نے کہا جی آج ہمارے نبی پاک آئے ہوئے ہیں، آج ہمارے نبی صحیح آئے ہوئے ہیں۔ اچھا تو تمہارے نبی آئے؟ تو اس نے جناب ساروں کہا آج مسلمانوں کے نبی آئے نہیں تھے، آج مسلمانوں کا نبی ادھر آیا ہے۔ اچھا سارے ایک ایک کر کے آتے، ذرا دیکھیں تو صحیح کیسا ہے وہ، ذرا دیکھیں نا۔ تو اتنے میں سرکار کریم مطلب بہر تشریف لائے، آپ نے سنت ادا فرمائی۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ملانے مطلب بات کو پورا کرنے کے لیے، تو سرکار کریم نا ظہر کی نماز شعبان کا مہینہ 3 یا 2 ہجری کی بات ہے، آپ تحویل قبلہ سیرت میں ایک مکمل باب ہے، تحویل قبلہ کا مکمل باب ہے، اور دوسرے سپارے میں مطلب ہے آپ پہلے صفحے پر دیکھیں تو مکمل ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ اب حضور نبی کریم جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف بڑھے اور آپ نے نماز شروع کی تو ارد گرد مسجد کے، چونکہ مسجد کی چھت نہیں تھی، دیواریں بڑی نہیں تھی، بندہ آرام سے باہر کھڑے ہو کر پورے منظر کا مشاہدہ کرتا تھا، پورا منظر اس کے سامنے۔ اب باہر ارد گرد یہودی کھڑے ہوئے، حضور نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز کے دوران نا یہودیوں نے، ایک یہودی نے کسی دوسرے سے پوچھا وہ کون سا ہے مسلمانوں کا نبی، کیڑا نبی ہے؟ کیونکہ اس وقت صحابہ کرام ذرا تھوڑا مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو آپ کو پتہ ہے نا کمزور آدمی بیچارہ بات سن ملے تو وہ کہتے ہیں یار دفع کرو، کوئی عرض نہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے آوازیں شروع کر دی، اور کون سا ہے ان کا نبی؟ یہ جو آگے کھڑا ہے نا یہ مسلمانوں کا نبی۔ اچھا 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 یہی نبی ہے؟ دوسرے نے کہا اچھا یہ نبی ہے؟ تو اس نے منہ کس طرف کیا ہوا ہے یہ اپنی عبادت کرتے ہوئے؟ منہ تو کہا بیت المقدس کی طرف ہے۔ عجیب نبی ہے وہی ہے، عجیب نبی ہے، کیا وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کلمہ اس نے اپنا پڑھایا، کتاب اپنے لے کر آیا، قانون اپنا لے کر آیا، ٹھیک ہے، اسلام اس نے اپنا لے کر آیا۔ عجیب نبی ہے، کلمہ اپنا، کتاب اپنی، دین اپنا، اور قبلہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، یہ کوئی نبی ہے؟ ایسے ہوتے ہیں نا، اس نے کلمہ اپنا پڑھ لیا، نماز اپنی پڑھا، اپنا دین اپنا ہے تو سارا کتاب اپنی ہے، قبلہ بھی اپنا پڑھا لیتے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپس میں جناب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ اپنا قبلہ بنا لیتے نا ہمارے قبلے کی طرف۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ادھر وہ آوازیں نکال رہے ہیں، ادھر سرکار تیسری رکعت میں آسمان کی طرف منہ کر کے یہ نہیں عرض کرتے یا اللہ یہ کیا بک بک ہو رہی ہے، کیا کر، نہیں بالکل نہیں، زبان سے کوئی بات نہیں فرمائی، نہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، عاشق و معشوق را رمزیست، کرامن کاتبین را خبر نیست، زبان سے کوئی لفظ نہیں عرض کی اللہ کعبہ بدلا دے، کہاں جاؤں، کس طرح منہ کروں، نہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، آسمان کی طرف آپ منہ کر کے کھڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں سب کچھ، ابھی یہ آواز نہیں، بس صرف کہتے دل میں بات ہے، اللہ سن رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں، اپنا قبلہ بنا لو، اپنا قبلہ بنا لو، اپنا قبلہ بنا لو، زبان سے نہیں فرمایا، زبان سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آسمان کی، حالانکہ علماء سے پوچھئے کہ جس وقت آپ قیام کی حالت میں ہو تو ہماری نظر ایسی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، لیکن یہ نماز میں زور کی نماز ہے، آپ کا سر آسمان کی طرف ہے، خود فرمائے کہ قیام کی حالت میں سجدے والی جگہ پر، لیکن یہاں صورتحال کچھ اور ہے، آسمان کی طرف، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمان کی طرف آپ منہ کر کے کھڑے، ہم دیکھ رہے ہیں، اب کیا انتظار ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب آسمان کی طرف ضرور دیکھیں، مگر یہ انتظار نہ کریں کہ ہم نے قبلہ تعین کرنا ہے، متعین کرنا ہے، نہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جس طرف تیری مرضی آئے منہ پھیرنا تیرا کام ہے، قبلہ پھیرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ علماء اہل سنت۔ جن حضرات نے سر پڑھی ہے نا، ہمارے بچے بھی امتحان دیکھے ہیں، جن حضرات نے سر پڑھی ہے، نحو کی ترکیب جن کو پتہ ہے، میں ان کو نحو اور صرف کی قسم دے کر
عرض کرتا ہوں کہ اس کی ترکیب بھی اور اس کا معنی بھی آپ لغوی اعتبار سے بتائیں تو مزید چاند نظر آئیں گے آپ کو. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ. اے محبوب ہماری کوئی مرضی نہیں، مرضی تو آپ ہی کی چلے گی. قبلے کے مطابق مرضی آپ کی چلے گی، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. میرا محبوب میں تجھے نہیں کہتا کہ اس طرف منہ کر دے، اس طرف کر دے، ادھر کر ادھر کر، نہیں نہیں، جدھر کر دے ہم قبلہ بدلا دیتے ہیں، جدھر کر دیا. اب اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کے اندر تیسری رکعت ہے ظہر کی، شعبان کا مہینہ، ظہر کی نماز، محلہ بنو سلمہ، حضرت بشر بن بنا کے گھر کے باہر حضور نبی کریم نے دوران نماز. اور آپ میں نے پہلے آتے ہوئے پہلے آپ کو 4 سمتیں بتائی ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. اب ذرا غور کیجئے، مشرق اور مغرب، شمال کی طرف ہے بیت المقدس اور جنوب کی طرف ہے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ، اور جناب علی شمال کی طرف ہے بیت المقدس، وہ شہر مبارک جہاں بیت المقدس ہے. نماز کے اندر ہی حضور نبی کریم نے تیسری رکعت میں اپنا چہرہ انور شمال سے پھیر کر جنوب کی طرف، بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ معظمہ کی طرف کر دیا. نماز کے اندر ہی میرے سرکار نے یہ عمل کیا. اب وہ جو یہودی آوازیں کس رہے تھے نا، وہ تو ہکے بکے رہ گئے، ان کا اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا نیچے، کہ ہم نے تو صرف بات کی ہے نا کہ انہوں نے قبلہ ہی تبدیل کر دیا، نماز کے اندر تبدیل کر دیا. ان میں جو سیانے تھے انہوں نے کہا چلے جاؤ، یہ وہ نبی ہے جو بولتا بھی نہیں ہے، اللہ اس کی رضا پر سب کچھ فرما دیتا ہے. اور یہودیوں پاگلوں تمہیں نہیں پتا اللہ پاک نے اس کو بااختیار نبی بنا کے بھیجا ہے. نماز کے اختتام کا انتظار بھی نہیں کیا، حالانکہ اب سرکار کریم نے جب چہرہ انور پھرا تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام ویسے کے ویسے کھڑے رہے، کیونکہ پرسوں انہوں نے مسئلہ سنا تھا 1-2 دن پہلے یا 4 دن پہلے کہ کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ شروع کرنی پڑتی ہے. انہوں نے کہا پرسوں والے دن تو حضور نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، اب چونکہ کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے تو اگر ہم نے فرض چھوڑ دیا تو پتہ نہیں نماز کا کیا بنے گا. خیر نماز انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے بیت المقدس کی طرف منہ کے 4 رکعتیں پڑھ لی، سرکار ادا فرماتے رہے. اور جو کچھ صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا نماز پڑھا کہ میں تائیں والے دیکھا. صحابہ کرام کے جو پکے عاشق تھے انہوں نے کیا اپنے دل میں نماز پڑھا کہ میں تائیں والے دیکھا، میں نے کعبہ ہی بھول گئی ہوئی. وہ بھی کوئی نماز ہے، وہ بھی کوئی نماز ہے، یار نہ ہو نماز ہو. نماز کے دوران سرکار نے چہرہ پھیرا تو انہوں نے اپنا چہرہ حضور کے ساتھ پھیر دیا. نماز مکمل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو جنہوں نے چہرہ پھیرا تھا وہ بھی اور جنہوں نے نہیں پھیرا وہ بھی سرکار کے ساتھ آ گئے. اب چونکہ ظاہر تھا، پتہ تھا، گنتی کے لوگ تھے، جنہوں نے چہرہ پھیرا نا ان سے آپ نے فرمایا ہاں تم نے کیوں چہرہ پھیرا؟ انہوں نے کہا حضور ہماری کیا اوقات ہے، آپ کا چہرہ انور پھر گیا تو ہم کیوں کھڑے رہتے. سبحان اللہ. آپ نے کہا ٹھیک کیا تم نے. جنہوں نے نہیں پھیرا تم نے کیوں نہیں پھیرا؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں وہ مسئلہ یاد تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ چلو نماز 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں بعد میں کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے. تو اچھا ٹھیک. لیکن اب آج کے بعد یہ نماز تو ہو گئی تمہاری، یہ ہو گئی تمہاری، لیکن آج کے بعد تم نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اگر کھڑے رہے ہو 4 اب آپ ذرا خود بتائیں کہ 4 رکعتیں جنہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے ادا کی، دل کو بات لگتی ہے کام انہوں نے ٹھیک کیا. ایک ہی طرح کعبے کی، یعنی مطلب ہے آپ کو میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ خود سمجھنے کے لیے. اور جنہوں نے ایک نماز کے اندر چلتے پھرتے رہے، لگتا ہے کہ وہ کام ذرا ٹھیک نہیں تھا کہ نماز میں تو مطلب اطمینان ہونا چاہیے. لیکن ذرا غور کیجئے، جنہوں نے کعبے کی طرف منہ پھیر دیا اور جنہوں نے نہیں پھیرا، ایک ہی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. حضور نے دونوں فریقوں کو فرمایا نماز تمہاری بھی ہو گئی ہے
تمہاری بھی نماز ہو گئی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے میرا محبوب، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کعبے کی طرف منہ پھیر دیا آپ کے ساتھ ان کی بھی نماز ہو گئی، اور جنہوں نے نہیں پھیرا نماز ان کی بھی ہو گئی، ہم نے دونوں کی نماز قبول کر لی ہے۔ لیکن جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ پھیر دیا ہے ان کو ہم ایک اضافی سند بھی دیتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ 10 وہ شخص ہیں جنہوں نے بیت المقدس سے منہ پھیر کر حضور کے ساتھ اپنا چہرہ پھیرا۔ اللہ نے فرمایا باقیوں کو جنت ضرور ملے گی، لیکن دنیا سے جانے کے بعد یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو ہم نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ واقعہ یاد رہے گا؟ صبح ہو سکے تو شب برات سے پہلے، یہ چلو شب برات کی رات قرآن شریف کی تلاوت ضرور کریں، لیکن اس واقعے کو دوسرے سپارے میں پہلے صفحے پر آپ نے کنز الایمان شریف کا ترجمہ اٹھا کے آپ نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے، عربی بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اور حاشیے پر لکھا ہوا شان نزول بھی پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، او خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرے سرکار کعبے کے بھی کعبہ ہے، ہے جی۔ حضور نبی کریم نے جب چہرہ پھیرا تو صحابہ کرام نے 10 صحابہ نے اپنا منہ موڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو جنت کا ٹکٹ دے دو، ان کو بعد میں ملے گا، ان کو پہلے۔ یا اللہ زیادہ مستحق تو وہ ہے جنہوں نے ایک کعبے کی طرف چپ کر جا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے نماز عزیز نہیں ہے، یار کا ناز زیادہ عزیز ہے۔ نماز کی کیا حیثیت ہے؟ حضور نبی کریم رحمت اللہ العالمین کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر سرکار کا خیال آ جائے تو نماز یوں منہ ہو جاتی ہے، اور ہم سنیوں کا عاشقوں کا عقیدہ ہے جب تک نماز میں سونے کا خیال نہ آئے ہماری نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ فتویٰ آپ چاہے علامہ طاہر سے پوچھے، چاہے ڈاکٹر صاحب سے، میں بھی مہر لگا دیتا ہوں، میں تصدیق بھی کر دیتا ہوں، جس نماز میں سونے کا خیال نہ آئے وہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ ہماری نماز کہاں ہوتی ہے؟ وہ بھی کوئی نماز ہے کہ یار نہ ہو، نماز ہو۔ کعبے سے منہ موڑ کر حضور نے بیت المقدس سے کعبے کی طرف منہ فرمایا، اور دنیا والوں کو آپ نے بتا دیا کہ بے اختیار نہیں ہوں، اللہ نے اپنا اختیار بھی دے کر بھیجا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ حدیبیہ کے موقع پر حضور نے بھیجا، عثمان بڑے قاصد بھیجے ہیں، بڑے سفیر ہم نے بھیجے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہے، بڑی ضد کر کے بیٹھے ہیں کرار کافر، وہ آنے نہیں دے رہے ہمیں، وہ کہتے ہیں جنگ کریں گے ہم، اور ہم کعبے کی حرمت کو برقرار رکھتے ہیں، ایک دفعہ تو چلا جا، ممکن ہے تیری بات مان لیں، اگر مان لیتے ہیں تو پھر عمرہ کر لیتے ہیں، اور نہیں تو کوئی حرج نہیں، پھر اگلے سال آ جائیں گے، کوئی حرج نہیں، ہم اتنا سفر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن کعبے کی حرمت کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، ایک دفعہ چلو تو بھی کوشش کر کیا۔ حضرت عثمان غنی جب گئے نا، احرام باندھا ہوا تھا انہوں نے، اور جب گئے تو پیچھے سے صحابہ کرام نے آپس میں چیمگوئیاں شروع کر دی، چلو یار چنگا ہوا، ہم تو طواف نہیں کر سکے، ہم احرام بھی نہیں اتار سکے، ہم نے دم دینا ہے، ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ عثمان کتنا خوش نصیب ہے یار کہ چلا گیا ہے، چلو اس بہانے کعبے کا طواف کرائے گا، زمزم پی لے گا، حجر اسود کو بوسے دے گا، مقام ابراہیم پر نوفل پڑھ لے گا، اور جناب صفا مروہ دوڑ لے گا۔ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو میرے سونے تک پہنچی، آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا چپ کر جاؤ، میرے بغیر عثمان نے عمرہ نہیں کرنا، میں جانتا ہوں عثمان کو، میرے بغیر انہیں کعبے نہیں جانا، مجھے پتا ہے کہ وہ کعبہ۔ اب جناب حضرت عثمان غنی جب کعبہ معظمہ میں گئے نا، بہر کعبے کے شہر میں محلے میں ایک حویلی میں کٹ تھا، سارے کافروں کو آپ نے فرمایا خیر ہے، میرے محبوب کو کیوں نہیں آنے دیتے ہو؟ میں پر نوٹ لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، میں ضمانت نامہ لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، اس بات کا تمہیں خطرہ ہے نا کہ وہ آ کر یہاں دین کی تبلیغ کریں گے، میں ضمانت دیتا ہوں
بالکل کوئی دین لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. اس موقع پر میرا نبی سونا دین کی تبلیغ نہیں کرے گا. دوسرا خطرہ تمہیں یہ ہوگا کہ ہمارے دین کی کچھ برائیاں، میں یہ بھی ضمانت دیتا ہوں کہ میرا نبی تمہارے دین کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا. تیسری بات تمہاری یہ ہے کہ ہمارے کعبے کے اندر جو بت پڑے ہوئے ان کو توڑ تاڑ کریں گے. یہ بھی میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہم تمہارے بتوں کو نہیں توڑیں گے، جیسے پڑے ہیں ویسے پڑے رہیں. اور بتاؤ پھر بھی میرے محبوب کو تم نہیں آنے دیتے ہو. اچھا آخری آپشن یہ بھی ہے کہ ہم جس وقت طواف مکمل کریں گے، حجر اسود کا بوسہ دیں گے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، آخری عمل ہوتا ہے سر بال اتارنے کا، حل کروانے کا. یہ بھی میں ضمانت دیتا ہوں کہ کعبے سے دور جا کر ہم اپنی ضمانت یہ سارا حل اتروائیں گے. اور بتاؤ آنے دیتے ہو نہیں آنے دیتے؟ نہیں آنے دیتے، لڑیں گے ہم نے تلواریں نکالی ہوئی ہیں. ہاں البتہ یہ لو، یہ چابی ہے کعبے کی، جاؤ طواف کرو، ایک کی بجائے 10 طواف کر لو، عمرہ مکمل کرو، اور حجر اسود کے بوسے دے لو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لو، صفا مروہ دوڑ لو. یہ لو کعبے کی چابی ہے، جتنی مرضی آئے کر لو. تیرے تو یار ہم پر بڑے احسان ہے. ابھی کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج بھی تیرا قرضہ واپس کرنا ہے. تو نے آتے ہوئے کسی کو نہیں کہا پیسے واپس کرو، تو نے یہ نہیں کہا. تیرے احسان ہے، ہم آج بھی جھکے ہوئے تیرے سامنے، تیرے لیے اجازت ہے. لیکن تیرے نبی پاک سونے کو ہم نہیں آنے دیتے. حضرت عثمان کی آنکھیں بھر آئیں. آپ نے فرمایا کملے ہو جب تک میرے سونے آونا کوئی نہیں ایسا کعبے نے متھے لاؤنا ہی کوئی نہیں. تم تو طواف کی بات کرتے ہو نا، تم نفل کرنے بات کرتے ہو. جے تم ساڑھے سونے نبی آونا نہیں ایسا کعبے نو متھے لاؤنا ہی نہیں. اور اگلی بات سنے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کیا ہے. لاکھ کعبہ ایک پاسے پر بی بی زہرا دا بابا ایک پاسے. آجیو آؤ آجیو آؤ شہر شاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آج کے اس پروگرام میں آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ اصل الاصول حاضری اس باغ در کی ہے. اور یہ بات بھی آپ نے یاد کر لینی ہے، مغز قرآن روح ایمان جان حسب حب رحمت للعالمین. میں ایک بات عرض کرتا جاؤں. سن 2017 کی بات ہے، وادی ثانی کا جس سال حضرت صاحب قبلہ کا وصال ہوا نا مدینہ شریف والے، میں مدینہ شریف تھا. ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے. ہمیں کسی نے کیا کہ حضرت قبلہ کا، پھر ہم نے دوسرے دن مدینہ منورہ میں بہت بڑی محفل ان کی یاد میں ہم نے بنا. یہ میں آپ کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا، میں الحمدللہ اپنی عقیدت سے ہم نے وہاں رکھی. نامے میں وہ پوری محفل کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یاد کروانے کو میں پیش کروں گا. تو اسی سال ہی نا ہمیں خیبر شریف جانے کا اتفاق ہوا، غزوہ خیبر. تو وہاں ایک ہمارے ساتھی تھے، تو ان کی دوستی تھی ایک شرطے کے ساتھ، پولیس والے کے ساتھ. تو اس نے کہا جی ہمارے مہمان آ رہے ہیں پاکستان سے، اور میرے استاد بھی ہیں، میرے شیخ طریقت کے بیٹے بھی ہیں، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم نا اوپر جانا چاہتے ہیں، اوپر، کیونکہ آج کل وہ خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، اوپر نہیں جانے دیتے. تو ان کی خواہش ہے. تو اس نے کہا چلے یار آپ آ جائیں، میں نیچے کھڑا رہوں گا، آپ لوگ اوپر سے ہو آنا، تاکہ مطلب کوئی مسئلہ ہو بن بھی گیا تو میں ذرا تھوڑا سا روک لوں گا. تو الحمدللہ ہم اوپر گئے، غزوہ خیبر، قلعہ خیبر کے اوپر آخری چوٹی پر، جہاں حضرت مولا کائنات نے شیر خدا نے دروازے کو پکڑ کر کھولا نا. کہتے ہیں جس کو 40 آدمی کھولتا تھا، آپ نے انگل کا اشارہ کیا تھا، دروازہ کتنے تک کتنے رہ گئے. وہاں جا کر پہنچے. نعرہ حیدری بھی ہم نے وہاں لگایا. جب ہم نیچے آئے نا تو ہم نے اجازت چاہی. ہم نے کہا یار آپ کی بڑی مہربانی، یہ تو ہمیں تصور میں بھی نہیں تھا، کیونکہ سب لوگوں نے ہمیں پیچھے بتایا تھا اوپر نہیں جا سکو گے، پر نیچے دیکھ. میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی. تو اس نے مجھ سے عربی میں تھوڑی سی گفتگو کی. اس نے کہا شیخ یہ بتائیں کہ جتنے بھی لوگ پاکستان سے یا دنیا بھر سے آتے ہیں، غزوہ خیبر کی اس جگہ کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، ہم سے کسی نے آج تک یہ مطالبہ نہیں کیا کہ غزوہ خیبر میں جن صحابہ کرام نے شہادت کا درجہ حاصل کیا ان کے مزارات کہاں ہیں. آپ نے بھی نہیں پوچھا. کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی.
کہ انہوں نے کہا جی آج تک کسی بس یہیں سے دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کو پتہ تو ہے ہم تو اس ڈر کے بارے نہیں پوچھتے کہ کہیں مزار کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہمارے گلے نہ پڑ جائے کوئی. اس نے کہا سارے ایسے نہیں ہیں, آؤ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں شہداء کا مزارات بھی زیارت کرواؤں. یہ تو بہت اچھی بات ہے جناب. اس نے گاڑی اپنے آگے لگائی اور پہاڑ کے پیچھے نا تقریباً کوئی 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلے سے, یہ مطلب اندازہ وہاں پہنچے. ہم احاطہ تھا, مقبرہ لکھا ہوا تھا شہداء خیبر, وہاں لکھا ہوا تھا باقاعدہ. اور ہم نے وہاں کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھا, دعا بھی کی, فاتحہ بھی پڑھی, ان سے جھولیاں پھیلا کر خیرات بھی مانگی تھوڑی تھی لیکن انہوں نے بہت زیادہ عطا فرمائی. تھوڑی مانگی تھی, انہوں نے بہت زیادہ عطا فرمائی. واپس ہم مدینہ منورہ میں آئے تو میں نے سفرنامہ لکھنا تھا, تو میں نے 2-4 کتابیں اٹھائی, خیبر کا واقعہ دیکھا تو مجھے ایک صحابی کا نام ملا اسی جگہ پر, اسی جگہ جہاں وہ مطلب مقبرہ تھا, ان کا نام ملا اسود رائی. اسود الف سین واو دال رائی, ٹھیک ہے نا, رے الف عین اور چھوٹی ہے رائی. یہ نام نہیں ہے ان کا, یہ ان کا نام نہیں ہے, لیکن پورا میں نے سفرنامہ چھان مارا, کتابوں کو دیکھا, یہی نام ملا ہے. اسود وہ رنگ کے کالے تھے, رائی بکریاں چرانے والے. ہوا کچھ یوں کہ حضور تشریف فرماتے, یہ بکریاں کسی امیر آدمی کی لے کر نا یہ جا رہے تھے, غیر مسلم تھے, مسلمان نہیں تھے. حضور نبی کریم کو جب دیکھا نا بس دیکھتے ہی رہ گئے. وہیں دور سے دیکھا نا تو دیکھتے ہی رہ گئے. جب جلوہ یار دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے آنکھ مسرانی ہے, مخمور اکھیں مت بھریاں. وہی دیکھتے رہ گئے. دل نے چاہا کہ جاؤں نا ان کو مل کے آؤں ذرا, تو بکریاں وہیں کھڑی کر دی اور خود خرامہ چلتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں کہاں سے آئے آپ؟ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا مدینہ منورہ سے آئے. اگلا سوال اس نے عرض کیا حضور آپ کیا کرنے آئے؟ فرمایا اللہ کے دین کو یہاں تک پہنچانے آئے, دین کی تبلیغ کے لیے آئے, اشاعت کے لیے آئے, لوگوں کو دوزخ سے بچانے آئے. حضور وہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اگلی بات ہم نے عرض کی میرے لئے کوئی حکم ہو تو حضرت میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تیرے لئے حکم بس یہی ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا. اچھا اس نے مسلمان ہو گیا, فوراً کلمہ پڑھ لیا. حضور میں مسلمان ہوتا ہوں, میں بیعت کرتا ہوں آپ کی, میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی اسنا میں اس نے عرض کیا حضور یہ جو جنگ ہو رہی ہے, دوسرا چوتھا دن ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا لشکر ہے. مجھے بھی حضور قبول فرما لینا, اپنے غازیوں میں, اپنے شہیدوں میں, اپنے مجاہدوں میں, مجھے بھی, میرے ہاتھ میں تلوار ہے, اجازت ہو تو میں چلا جاؤں. نبی کریم نے چلا جا. اب اسی اسنا میں آپ نے یہ نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے, تیرے باپ کا نام کیا ہے, کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے, کہاں سے تو آئے, بس چلا جا. ابھی جنگ میں پہنچے ہی تھے, ابھی تلوار اٹھائی تھی, شاید کسی کی گردن پر پہنچی ہو, شاید کسی کو لگی ہو, اس سے پہلے کہ وہ کسی کو مارتے اتنے میں کوئی تیر لگا ان کے گلے میں, تو فوراً ہی وہ شہادت کا درجہ حاصل کر کے بس 5 یا 10 منٹ کے اسی وقفے کے بعد ان کی لاش کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ نے فرمایا بندہ شہید ہو گیا, چلو ٹھیک ہے اس کو ذرا سلا دو, شہیدوں میں سلا دو. نام بھی نہیں پوچھا ہم نے کہ نام تیرا کیا ہے, کم از کم نام نہیں پوچھ, پتہ تھا سب چیز کا, لیکن میرے سبق کے لیے کچھ باتیں چھوڑیا. شام کا جب وقت ہوا تو آپ شہداء کی فرمایا وزٹ کرتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں کون کون شہید ہوا. تو شہداء کرام کی لاشیں پڑی تھی نا, تو آپ سرکار دیکھتے گئے, اللہ 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 یہ شہید ہو گیا, آنکھیں بھر آئیں, یہ بھی شہید ہو گیا, اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بھی شہید ہو گیا. روتے جا رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں. جب اسود رائی کی لاش کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے, مسکرا دیا, اچھا اچھا یہ بھی شہید ہو گیا. وہی کھڑے ہو کے مسکرا رہے. صحابہ کرام حیران ہیں کہ باقی شہداء کو دیکھتے ہوئے حضور کی آنکھیں بھر آتی تھی, اس بندے کو دیکھ کر مسکرا رہے. کسی نے عرض کی حضور خیریت تو ہے؟ پر میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ وضو کے فرض کتنا ہے,
نہ اس نے وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے زکات دی، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی چند گھنٹے کی بات ہے، آیا ہے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جنگ میں چلا گیا اور شہید ہو گیا، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جنت کی ساری حوریں جنت سے اتر کر اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، وہ کہتی ہے میں لے کر جاتی ہوں، وہ کہتی ہے میں لے کر جاتی ہوں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا منظر ہو گیا کہ ساری اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا۔ آواز آئی میرا محبوب کچھ نہیں کیا، تجھے تو مان لیا ہے، تجھے تو مان لیا ہے نا اس نے، اس لیے میں نے تمام جنت کی حوروں کو آرڈر کیا ہے جاؤ اس کے ارد گرد جا کر استقبال بھی کرو اور اسے اپنے گھر بھی لے کر آؤ۔ معلوم ہوتا ہے زکات اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، مگر باوجود اس کے بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا، اور جب تک نہ میں مروں کٹ مروں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین ہم اللہ تبارک تعالی ہمیں ایمان استقامت والا نصیب فرمائے، حضور کی محبت والا۔ اللہ پاک میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علامہ طاہر رضوی صاحب اللہ کرے اسی طرح آپ چمکتے رہیں، اسی طرح آپ دمکتے رہیں، اسی طرح ممبر پہ بیٹھ کے سونے کے عشق کی خیرات تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ڈھیری کے لگے موڑا ڈھیری، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ کرے ڈھیر ڈھیر جھولیاں بھرتی رہیں اور موڑ بھی ایسا ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے۔ آگے جو پروگرام ہے آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔